أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى من تبعهم باحسان الى یوم الدین. محترم بھائیو، اللہ رب العالمین کا فضل و کرم ہے کہ آج ہمارے درمیان ایک داعی مبلغ شیخ ظفر الحسن المدنی حفظہ اللہ ہمارے درمیان موجود ہیں. آج انشاءاللہ شیخ محترم سے نعمتوں کی اہمیت اس موضوع پر خطاب سماعت فرمائیں گے انشاءاللہ. قبل اس کے کہ شیخ کا خطاب آغاز ہو، میں آپ کے سامنے شیخ کے سلسلے میں تعارفی کلمات مختصر انداز میں پیش کروں گا انشاءاللہ. شیخ محترم تو الحمدللہ مشہور اور معروف ایک عالم دین اور ساتھ ہی ساتھ ایک مبلغ کی حیثیت سے جانے جاتے ہیں، صرف ہندوستان ہی نہیں بلکہ پورے عالم میں الحمدللہ. شیخ 1956 میں آپ کی پیدائش ہوئی صوبہ یو پی کے اندر. پھر آپ کی ابتدائی تعلیم بھی آپ کے قریے ہی میں ہوئی. آپ کے والد محترم الحمدللہ قرآن مجید کے خود ایک معلم تھے، اور آپ کا جو خاندان تھا وہ علمی خاندان تھا. آپ کے الحمدللہ کئی بھائی الحمدللہ وہ بھی مبلغ اور داعی موجود ہیں الحمدللہ. اسی طرح آپ کی عالمیت کی تعلیم، فضیلت اور عالمیت کی تعلیم جامعہ سلفیہ میں مکمل ہوئی. اس کے بعد آپ 1 سال کی مدت کے لیے مالیگاؤں جامعہ محمدیہ میں آپ نے تدریسی خدمت انجام دی. پھر اس کے بعد اعلیٰ تعلیم کے لیے مدینہ منورہ کا آپ نے رخ کیا، اور جامعہ اسلامیہ مدینہ یونیورسٹی میں آپ نے کلیۃ الحدیث کی تعلیم مکمل کی. پھر اس کے بعد ہندوستان کا آپ نے رخ کیا. پھر اور 1 سال آپ نے تدریسی خدمت انجام دی ممبئی کے اندر. پھر اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے آپ کو بحیثیت داعی مقرر کیا گیا دبئی کے اندر 1986 ہے نا شیخ جی 1986 میں آپ بحیثیت داعی مقرر کیے گئے. تب سے لے کر الحمدللہ اب تک آپ دعوت کا کام اور یہ خدمت انجام دیتے ہوئے چلے آ رہے ہیں. اللہ رب العالمین آپ کی خدمت کو قبول فرمائے. الحمدللہ آپ کی کچھ کتابیں بھی موجود ہیں. آپ نے کچھ مسائل میں اردو زبان میں کتابیں لکھی ہیں. اسی طرح اور ایک نمایاں جو خوبی ہے، آپ الحمدللہ حجاج اور عمرہ کرنے والوں کو آپ ٹریننگ دیتے ہیں. ان کے معلم بحیثیت معلم آپ بھی مقرر کیے گئے ہیں سعودی عرب کی گورنمنٹ کی طرف سے الحمدللہ. اور وقتاً فوقتاً ہندوستان بھی آپ آیا کرتے ہیں، جبکہ آپ باہر رہتے ہیں. اس کے باوجود آپ ہندوستان آ کر اس طرح کی دعوتی پروگرام میں آپ کے خطابات ہوتے ہیں، اور بھی مختلف جو علمی پروگرامز ہوتے ہیں اس میں آپ شریک ہوتے ہیں. لوگ آپ سے استفادہ حاصل کرتے رہتے ہیں. بس یہ کچھ مختصر انداز میں آپ کے سلسلے میں کچھ کلمات تھیں، میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا. اب زیادہ تاخیر نہ کرتے ہوئے میں شیخ محترم کے حوالے مائکروفون کرتا ہوں، اور اب ہم نعمتوں کی اہمیت کے سلسلے میں کچھ کلمات سنیں گے. آپ سے درخواست ہے کہ برائے مہربانی آپ اپنا خطاب آغاز کریں. جزاکم اللہ خیر. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشکروا لی ولا تکفرون. محترم حضرات، دینی بھائیوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، اسلامی ماؤں اور بہنوں، موضوع کی مناسبت سے ہم نے سورۃ البقرہ کی ایک بڑی مشہور آیت تلاوت کی ہے جو تقریباً ہم میں سے ہر انسان کو یاد ہوتی ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے ہم تمام لوگوں کو دو باتوں کو حکم دیا ہے اور دو باتوں پر عمل کرنے کا انعام اور اس کا اجر عظیم بتایا ہے. فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، میرے بندو تم ہم کو یاد کرتے رہو تو ہم بھی تمہیں یاد رکھیں گے. شرط ہے کہ ہم اللہ کو یاد کریں. اگر ہم اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہیں تو اللہ اس کے بعد ہم کو یاد کرے گا. آج سب سے بڑی کمزوری جو مسلمانوں کی ہے وہ یہی کہ ہر مسلمان چاہتا ہے اللہ ہم کو یاد رکھے، اور ہم اللہ کو یاد کرنے کے لیے تیار نہیں، رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے. ذرا دیکھیں، نماز کا مسئلہ ہو تو روڈ پر کھڑے ہو جائیں، محلے میں جائیں تو مسلمانوں کی کوئی کمی نہیں. مسجد میں کتنے والے لوگ ہیں، آنے والے لوگ ہیں. ہر ایک کے گھر میں اندازہ لگایا جائے کہ اللہ کی کتاب کی تلاوت کتنی ہو رہی ہے. رات بھر انسان لہو لعب، کھیل کود، موبائل، انٹرنیٹ، ان تمام چیزوں میں ساری رات گزار دیتا ہے. لیکن ذرا سوچے تہجد کی نماز پڑھنے والے، اللہ تعالیٰ کو رعایت کرنے والے کتنے لوگ ہیں. تو دوستو، آج ضرورت ہے دو چیزوں کی. دیکھیں، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، میرے بندو ہم کو یاد کرتے رہو گے تو ہم تمہیں یاد رکھیں گے. آج مسلمان کہتے ہیں اتنی دعائیں ہم کرتے ہیں، اللہ ہماری دعاؤں کو قبول نہیں کر رہا ہے. اللہ رب العالمین نے شرط رکھی وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ، میرے بندو میری شرط پوری کرو گے تب ہم تم سے تمہارے ساتھ جو وعدہ کیا وہ پورا کریں گے. تو پہلے ڈھیلا ہو جاتا ہے کیا؟ ضرورت ہے کہ ہم پہلے اللہ تعالیٰ کو یاد رکھیں. ہم اللہ تعالیٰ کو یاد رکھیں گے تو کبھی اللہ ہم کو نہیں بھلائے گا، وعدہ خلافی نہیں کرتا. سنن ترمذی کی حدیث، آپ نے فرمایا من سرہ ان یستجیب اللہ لہ فی الشدائد فلیذکر اللہ فی الرخاء، تمہیں جو انسان چاہتا ہے کہ مصیبت میں، پریشانی میں ہم کو پکارے اور ہم اس کی دعا کو قبول کریں تو اسے چاہیے کہ خوشحالی میں، مصیبت آنے کے پہلے بھی ہم کو خوب یاد کرتا رہے. خوشحالی میں اللہ کو بھولے ہیں، پریشانی میں اللہ کو یاد کرتے ہیں تو ہم نے وعدہ پورا نہ کیا. حدیث کے اندر، آثار کے اندر آتا ہے، ہمارے سامنے دو مثالیں ہیں دوستو. ایک نبی
یونس علیہ السلام کے. دیکھیں اللہ کے نبی یونس علیہ السلام پر جتنی بڑی بلا آئی اور کیا ہو سکتی ہے. یونس علیہ السلام اپنی قوم کو چھوڑ کر کے ہجرت کر کے جا رہے تھے. کیوں؟ قوم ایمان لانے کی تیار نہیں تھی، اور انہوں نے سوچا کہ اللہ تعالیٰ ہجرت کرنے کا حکم تو دیتا ہی ہے، لیکن اللہ کا حکم آنے کے پہلے ہجرت کر گئے. قوم سے ناراض ہوئے، قوم کو چھوڑ کر کے چلے گئے. قصہ معلوم ہے آپ لوگوں کو. کشتی میں بیٹھے، پار کر کے جانا تھا. کشتی میں بیٹھے، کشتی جیسے بیچ سمندر میں گئی، اب وہ ہچکولے کھانے لگی، ڈوبنے لگی. اس وقت لوگوں کا شرکی عقیدہ یہ تھا کشتی اس وقت ڈوبتی ہے جب کوئی آقا کا فرمان بھگا ہوا ہو. پوچھا گیا کون اپنے آقا کی بغاوت کر کے بھگا ہوا ہے؟ کوئی نہیں کہتا. تو آخر میں ہوا کہ قرآن اندازی کی جائے. اہم مدحدین کیا گیا، قرآن اندازی کی گئی، تو حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا. کشتی والوں کو یقین نہیں آتا. اللہ کے نبی کا نورانی چہرہ، امانت، دیانت، شرافت ٹپک رہی ہو، ان کو کیسے کنویں کا دریا میں پھینک دیا جائے. اللہ اکبر. دوبارہ قرآن اندازی کی گئی، پھر انہی کا نام آیا. بار بار قرآن اندازی کی جاتی تھی، صرف یونس کا نام آتا ہے. فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ. اللہ نے فرمایا کشتی والے مجبور ہو کر کے نبی اللہ یونس کو اٹھا کر کے کشتی سے پھینک دیا دریا میں. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، کہا صحابہ کرام کے بعد روایات، بحر احمر کی رہنے والی مچھلی، اس کو حکم دیا فوراً جاؤ اور یونس کو نگل جاؤ. اللہ فرماتے فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ. یونس کو مچھلی نگل گئی، اور یونس اپنے اوپر بڑی ملامت کر رہے تھے کہ میں اللہ کے اپنے رب کی اجازت کے بغیر کون سے ناراض ہو گئے، کیوں ہجرت کیا. احساس ہو گیا. اللہ رب العالمین فرماتے فنادا فی الظلمات. کشتی سب سے گہرے سمندر کے تہ میں لے جا کر کے اطمینان سے بیٹھ گئی. حضرت عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن مسعود رضوان اللہ المجمعین کی تفسیر کہ اللہ رب العالمین مچھلی کو حکم دیا، اے مچھلی خبردار، لا تنہشی، تمہارے دانت کا کوئی نشان یونس کے بدن پر نہیں آنا چاہیے، اور یونس کو کوئی نقصان نہیں پہنچانا. انی جعلت بطنک بیتن، ہم نے تمہارے پیٹ کو یونس سے سجنن، ہم نے تمہارے پیٹ کو یونس کے لیے جیل بنایا ہے، تمہاری گدا نہیں بنایا ہے. چلے گئی سمندر کے سب سے گہرائی میں تہ میں بیٹھ گئی. یونس علیہ السلام کو ذرا سا، بعض روایات کے مطابق یونس علیہ السلام سوچ رہے ہیں میں زندہ ہوں یا مردہ، تو اپنے پیر کو سے ہلاتے ہیں تو پیر حرکت کر رہا، یقین آ گیا کہ میں ابھی زندہ ہوں. پھر فنادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. دعا مانگی. یہ دعا یاد رکھیں، اس کو بڑا پڑھا کریں. فنادا فی الظلمات لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ دعا بار بار پڑھ رہے ہیں، بار بار پڑھ رہے ہیں. حدیث کے اندر آتا ہے اور روایات کے اندر آتا ہے کہ یونس علیہ السلام کی یہ دعا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین عرش تک پہنچ گئی. تو اللہ رب العالمین کے ارد گرد بیٹھنے والے فرشتے ہیں جو ملائکہ مقربون، جو ہر وقت وہاں رہتے ہیں، انہوں نے آپس میں کانا پھوسی شروع کی.
یہ آواز کہاں سے آ رہی، آواز کہاں سے آ رہی؟ اللہ تعالیٰ کون بندہ جو اللہ کو پکار رہا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. تو آپس میں کہنے لگے. اللہ نے پوچھا یہ کس کی آواز ہے؟ فرشتوں نے کہا صوت معروف من بلاد غریبہ. اے اللہ آواز تو بڑی معروف ہے، اس سے پہلے بھی ہم نے اس کی آواز سنی ہے، آواز جانی پہچانی لگ رہی ہے، لیکن آج ایک ایسی جگہ سے آواز رہی ہے جہاں سے کبھی آواز نہیں آئی تھی. دوستو اللہ کو نہ بھولو. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ. تم ہم کو یاد کرو، ہم بھی تمہیں یاد رکھیں گے. بہت پریشان. فرشتوں نے جب کہا یا اللہ صوت معروف من بلاد غریبہ، تو اللہ نے فرمایا بھلا صحیح کہہ رہے ہو، آواز کہاں سنی لیکن من بلاد غریبہ، ایسی جگہ سے آ رہی جہاں سے آج تک یہ نہیں آئی تھی. فرشتوں نے کہا اللہ ہو کیسے؟ تو رب العالمین نے فرمایا یہ میرے نبی یونس علیہ السلام کی آواز ہے. روزانہ نینوا شہر اپنے گھر میں بیٹھ کے ہمیں یاد کرتے تھے تو وہاں سے آواز آتی تھی. آواز تو انہی کی ہے لیکن آج جگہ بدل دی گئی. آج میں نے ان کو مچھلی کے پیٹ میں قید کر دیا ہے، سمندر کے تہ میں ہے. اتنا سنتے ہی فرشتوں نے کہا یا رب الا تنجی. اللہ جو آپ کا بندہ اتنا ذکر کرتا تھا، اتنا آپ کو یاد کرتا رہا، ایسی تسبیح تہلیل تحمید برابر کرتا رہا، الا تنجی، بھلا آج اگر مصیبت میں ہے، آپ نے قید کر رکھا ہے، تو اللہ اس کی پرانی عبادات، پرانے ذکر اذکار، اس کی عبادتیں سن کر کے اللہ اس کی بنا پر اب اس کو نجات نہیں دیتے. فرشتوں نے شفاعت کی. سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لوگوں ذرا دیکھو، ایک انسان خوشحالی میں جب اللہ کو یاد کرتا ہے تو پریشانی میں فرشتے بھی اس کے حق میں شفاعت کرتے ہیں. اللہ رب العالمین نے شفاعت سنی اور مچھلی کو حکم دیا اے مچھلی یوسف کو لے جا کر کے فلاں کنارے اگل دو. مچھلی آئی اور دریا کے کنارے اگل دیا. وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ، ایک ایسے ویرانے میں ساحل پر جہاں کوئی پرسان حال نہیں، کوئی انسان نہیں. اللہ رب العالمین فرمایا ہم نے ان کی حفاظت کے لیے ایک بیل دار درخت پیدا کر دیا کہ سائے میں رہے. اور بعض روایتوں میں آتا ہے اللہ نے ایک بکری بھیجی اور یونس علیہ السلام کو فرمایا اس بکری کا دودھ پیتے رہے. پھر اللہ نے فرمایا اے یونس تم آ گئے، واپس جاؤ اپنی قوم کی طرف. اللہ تعالیٰ میں کیسے جاؤں، چھوڑ چکا ہوں. اللہ نے جاؤ، پوری قوم تمہارے بعد کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو گئی ہے. فَأَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ مِئَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ، کہتے ہیں تقریباً 1.25 لاکھ کافر ان کی قوم کے ایک ہی دن میں مسلمان ہو گئے. اب دوبارہ آئے. اس قصے کو اللہ نے بیان کیا اور کیا فرمایا وَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ. اے لوگ جو عبرت کی چیز ہے یہ، اگر یونس اس مصیبت کے آنے کے پہلے ہمیں یاد کرنے والے نہ ہوتے اور آج پھنس جانے کے بعد دعا کرتے تو قیامت تک ان کو مچھلی کے پیٹ ہی میں رکھتا. دوستو اگر ہم اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہیں تو ہر مصیبت میں اللہ ہم کو بھی یاد کرے گا. اور بڑی طویل داستان جانا نہیں چاہتا. اللہ نے صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ یہ دعا صرف یونس کے لیے خاص ہے کہ ہم بھی پڑھیں؟ آپ نے فرمایا قیامت تک آنے والے ہر مومن کے لیے یہ دعا ہے. کیا تو نے سنا نہیں وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، یونس نے مصیبت میں ہم کو یاد کیا،
ہم نے نجات دیا. کیوں؟ پہلے بھی وہ مصیبت آنے کے پہلے یاد کرنے والے تھے. وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ. قیامت تک آنے والے ہر مسلمان جو پریشانی میں مبتلا ہونے کے پہلے ہم کو یاد کرتا ہے، اگر مصیبت میں ہم کو یاد کرے گا تو ایسے ہی اس کی دعا قبول کر کے مصیبت کو دور کریں گے جیسے ہم نے اپنے نبی یونس کو نجات دیا ہے. دوستو ایک مثال میں نے دی، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ. نمبر 2 وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. میرے بندو میرا شکر ادا کرتے رہنا، کبھی ناشکری نہیں کرنا. یہ ہے میرے بھائی. دنیا میں کامیابی کے لیے صرف 2 ہی راستے ہیں، ایک ہے ذکر ہے اور دوسرا ہے شکر. اس کو یاد رکھنا چاہیے. اللہ نے فرمایا وَاشْكُرُوا لِي، میرا شکر ادا کرتے رہنا، کبھی میری نعمتوں کی ناشکری نہیں کرنا. میرے بھائیو اللہ نے فرمایا اگر تم نے ناشکری کیا تو میرا عذاب بڑا دردناک ہے. 2 چیزیں ہیں، ایک شکر گزاری کی فضیلت اور تاکید. اگر ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں یاد رکھے گا، ہماری مصیبتوں کو پریشانیوں کو دور کرے گا. اگر ہم اللہ تعالیٰ کی ناشکری کریں گے تو اللہ نے فرمایا ان عذابی لشدید، میرے نعمتوں کی ناشکری کا عذاب بڑا دردناک ہے. تو دوستو یہ آیت بڑی اہم ہے، اسی کو سمجھیں. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. اللہ تعالیٰ کا شکر کس پر؟ نعمتوں پر. پہلے نعمت کیا چیز ہے وہ سمجھے. پہلے اللہ کی نعمت کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کی ہر وہ چیز جس سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ نعمت. اولاد وہ بھی نعمت ہے، صحت وہ بھی اللہ کی نعمت ہے، چلتا ہوا کاروبار، زمیندار کی زمینداری یہ بھی کیا ہے؟ نعمت ہے. یہ اللہ کا رزق ہے. آپ سواری کرتے ہیں جس گاڑی پر، چاہے 2 ویلر ہو یا 4 ویلر، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے. جدھر بھی نگاہ اٹھائیں گے وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً، اللہ نے اپنی نعمتوں سے، ظاہری اور باطنی نعمتوں سے تم کو ڈھانپ لی. دوستو اللہ کی ہر نعمت کی حفاظت ہمارے فرائض میں سے ہے. آپ اس طرح سے سمجھیں. سب سے بڑی نعمت کیا ہے دوستو؟ ایمان. سب سے بڑی نعمت اسلام نعمت ہے. اس نعمت کی قدر ہونی چاہیے. اسی لیے اس نعمت کی حفاظت کے لیے کہ یہ نعمت ایمان جو ملی ہوئی ہے اسلام، یہ آپ کا محفوظ رہے، اسی لیے اللہ نے ہجرت فرض قرار دیا ہے. اگر آپ کسی علاقے میں ایسے ہیں جہاں آپ کا دین اور ایمان محفوظ نہیں رہ سکتا، آپ شریعت پر قائم نہیں رہ سکتے، تو آپ کے لیے ہجرت کرنا اللہ تعالیٰ نے فرض کرا دیا ہے. کیوں؟ تاکہ آپ کی نعمت محفوظ رہے اور نعمت کی آپ یہ قدر کریں. اور اسی لیے اسلام نے جہاد فرض قرار دیا ہے اپنے دین اور ایمان کی حفاظت کے لیے. اور اگر کوئی انسان اپنے دین کی حفاظت میں لڑتے ہوئے قتل کیا گیا تو اس کو شہید قرار دیا گیا ہے. مَنْ قُتِلَ دُونَ عِرْضِهِ دِينِهِ فَهُوَ شہید. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کی عظیم ترین نعمتوں میں سے اسلام کے بعد ایک بڑی نعمت دوستو زندگی ہے. کیا ہے؟ زندگی. یہ بہت بڑی نعمت ہے. نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس. اللہ تعالیٰ کی 2 بڑی عظیم ترین نعمتیں ہیں، لیکن اکثر لوگ ان دونوں نعمتوں کی قدر نہیں کرتے، یوں ہی ضائع ہو جاتی ہیں. نعمتان، صحیح بخاری و مسلم کی روایت، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس. 2 بڑی عظیم ترین نعمتیں ہیں، لیکن لوگ
ان دونوں نعمتوں کی قدر نہیں کرتے. کیا ہے؟ الصحت والفراغ. صحت، اللہ اکبر، صحت کتنی بڑی نعمت ہے. بلکہ اگر آپ کو صحت نصیب ہے تبھی آپ نعمت اسلام سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. دوستو یہ بھی ایک عظیم ترین نعمت ہے، صحت اور اسلام، زندگی اور صحت. اسی لیے ہر وہ چیز جو انسان کی صحت کے لیے مضر ہو اللہ نے اس کا استعمال کرنا ہمارے اوپر حرام قرار دیا ہے. کیا تاکہ نعمت آپ کی محفوظ رہے. ہر وہ چیز جس کے کھانے سے آپ کی صحت متاثر ہو، حفظ صحت، اللہ تعالی نے اس چیز کا استعمال ہمارے لیے حرام قرار دے دیا ہے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت ضائع نہ ہو جائے. اس لیے کہا جاتا ہے حفظ دین، حفظ دین، حفظ صحت اور تندرستی کی حفاظت ہو. ہر ایسا عمل جو انسان کو نقصان دے رہا ہو صحت کے لیے، ایسی چیز کا کھانا، پینا، دیکھنا، استعمال کرنا اللہ نے حرام قرار دے دیا. کیوں؟ اللہ تعالیٰ جو نعمت اسلام، اللہ تعالیٰ جو آپ کو صحت دی ہے وہ صحت آپ کی متاثر ہو رہی ہے. اسی لیے سنا ہوگا نبی علیہ السلام کے زمانے میں جب جہاد ہو رہا تھا، میدان جہاد میں یہ اللہ تعالیٰ نے ہی ہاتھ دیا، صحت مند ہاتھ دیا بھی اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے. اپنے عضو کو بلا عذر شرعی کے کاٹنا توڑنا اسلام نے کیا قرار دیا ہے؟ ناجائز قرار دیا ہے. اگر کسی نے دانت توڑ دیا تو السن بالسن، اس کا بھی دانت توڑا. کیوں؟ اس نے آپ کے صحت دانت کو چھین لیا. العین بالعین، آپ کی کسی نے آنکھ پھوڑی ہے تو اس کی بھی آنکھ پھوڑی جائے گی. کیوں؟ اس نے آپ کی صحت آنکھ کو چھین لیا ہے. کتنی بڑی نعمت ہے دوست. لیکن ہم مسلمان خیال نہیں کرتے. نبی علیہ السلام کے زمانے میں جہاد کے اندر، میدان جہاد میں زہر آلو تیر تھا، نیزہ تھا، ایک انسان کے ہاتھ میں لگا، ہاتھ میں درد ہوا، علاج معالجہ کرنے کے بجائے انہوں نے اپنا ہاتھ ہی کاٹ کر کے پھینک دیا. اللہ اکبر، ہاتھ کاٹ کے پھینک دیا. صحیح ہے ان کی روایت. بعد میں شہید ہوئے تو نبی علیہ السلام کو بتایا گیا اور دکھایا گیا، دیکھیں یہ جنت میں شہید تو ہوا لیکن ایک ہاتھ کا ہے، دوسرا ہاتھ کا نہیں ہے، دوسرا ہاتھ نہیں ہے. پوچھا العالمین اس کا ہاتھ کہاں گیا؟ اللہ نے فرمایا جو نعمت میں نے اس کو دی، اس نے اپنے ہاتھوں سے میری نعمت کو کاٹ کے پھینک دیا، تو دوبارہ اس کو وہ جنت تو دیا لیکن اس نعمت سے ہم نے اس کو محروم کر دیا. دوستو نعمت اللہ ہے کہ ہاں ڈاکٹر کہے بھائی تکلیف ہو رہی ہے اور سڑ جائے گا، نقصان ہوتی رہتا ہے، الگ سے چیز ہے. لیکن بتا رہا تھا نعمت صحت اور تندرستی. دوستو اسی طرح سے عقل اللہ رب العالمین نے دی. ایک بندہ، یہ عقل بڑی نعمت ہے. اگر عقل آپ کی نہ ہو تو پاگل خانے میں چلے جائیں. واللہ زندگی میں کبھی نہیں بھول سکتا، اسی ساؤتھ انڈیا کا تقریباً دبئی کے اندر مالدار ترین لوگوں میں جب ایک بچے کو اللہ نے پاگل کر دیا. دماغ اللہ رب العالمین کی آزمائش آتی ہے. دنیا کی ساری دولت ہوتے ہوئے دیکھا دبئی ایئرپورٹ پر ملے، ہتھکڑی لگی ہے، پکڑ کے باندھا ہے، جوان بیٹے کو لے کے انڈیا آ رہے ہیں. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہا اس کو پاگل خانے میں داخل کرنے جا رہے ہیں، جان چھوٹ گیا اس سے. اللہ اکبر. دنیا کی ساری دولت ہے لیکن اللہ نے عقل کو چھین لیا ہے. تو عقل کی حفاظت،
اگر اللہ نے آپ کو عقل دیا ہے تو یہ ایک ایسی عظیم ترین نعمت ہے. اس نعمت عقل کی حفاظت ہمارے لیے ضروری ہے. اللہ اکبر. اور حفاظت کیا ہے؟ اسی لیے وہ ساری چیزیں، غور سے سنو، وہ ساری چیزیں جو انسان کے عقل کو خراب کر دیتی ہیں ان کا استعمال اللہ نے حرام قرار دے دیا ہے. شراب پینے کے بعد انسان کی عقل کھو جاتی ہے. اللہ نے شراب پینا حرام قرار دے دیا. نشہ کرنا اسی لیے حرام قرار دیا، ام الخبائث قرار دیا گیا. کیوں؟ انسان تاکہ انسان کی عقل جو ہے وہ محفوظ رہے. اسی طرح سے میرے بھائیوں، اولاد کا، بیوی کا ملنا، اولاد کا ملنا، یہ بھی ایک بہت بڑی کیا ہے؟ نعمت ہے. اللہ اکبر. اسی اولاد، آپ کی نسل، آپ کا بیٹا، پھر آپ کا پوتا، آپ کی پوتی، آپ کی نواسی، آپ کی نسل محفوظ رہے. نسل کیوں؟ وراثت میں ذمہ داری ہے. آپ کا انتقال ہوا، آپ کی وراثت کون لے؟ آپ کا بیٹا ہونا چاہیے، آپ کی بیٹی ہونی چاہیے، آپ کا باپ ہونا چاہیے، یا آپ کا چچا ہونا چاہیے، آپ کا چچا بھائی ہو، آپ کی بہنیں ہو. ہمارا اور آپ کو کوئی رشتہ نہیں، ہم آپ کے وارث نہیں ہو سکتے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے زنا کو حرام قرار دیا ہے. زنا کو حرام قرار دیا تاکہ انسان کی یہ نعمت اولاد محفوظ رہے. دوستو، اسی لیے ہر انسان کو چاہیے اپنے جو اللہ نے نعمت دی ہے ان نعمتوں کی کیا ہونی چاہیے؟ حفاظت ہو، اور اس پر اللہ تعالیٰ کا، ہر نعمت پر اللہ تعالیٰ کا شکر ہو. اور یہ شکر دوستو تین طرح سے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہیں ہم نے اپنے تئیں ہر بلا اور آفت سے ان نعمتوں کی حفاظت کی ہے، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم اس پر شکر کا، اللہ یہ نعمتیں اللہ ہمیشہ ہمارے پاس باقی رکھیں، تو اس کا صرف ایک راستہ ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا. ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہیں گے تو نعمتیں ہمارے پاس محفوظ رہیں گی. اللہ اکبر. ایک بہت بڑے عالم دین ہیں امام بہقی رحمت اللہ علیہ نے شعب الایمان کے اندر نقل کیا. بہت بڑے عالم ہیں مصر کی، رجا بن حیوہ، نام رجا بن حیوہ ہے. اپنے زمانے کے امام، محدث، بہت بڑے عالم. یہ آئے تھے حج کرنے کے لیے. حج کرنے کے لیے آئے. یہ امام مالک رحمت اللہ علیہ وغیرہ سے پہلے کا واقعہ ہے. آئے حج کرنے کے لیے، مینا میں مقیم تھے، خیمے میں رہتے تھے. اذان ہوتی تو مسجد خیف میں نماز کے لیے آتے تھے. ایک وقت ظہر کی نماز پڑھانے کے لیے مسجد خیف میں آئے. نماز پڑھائی امام نے، سلام پھیرا. سلام پھیرنے کے بعد سب لوگ ذکر اذکار میں ہیں. ایک اجنبی شخص کھڑا ہوا اور کھڑا ہونے کے بعد کہا یا ایھا الناس، یا ایھا الناس ثلاث لا يعذبكم الله بهن الشکر والاستغفار والدعاء. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اللہ اکبر. اللہ کی نعمت. کھڑا ہوا اور کھڑے ہونے کے بعد کہا اے لوگو تین چیزیں سن لو، جب تک یہ تین چیزیں تمہارے اندر موجود رہیں گی اللہ کا کوئی عذاب تم پر نازل نہیں ہوگا، اللہ کے عذاب سے تم محفوظ رہو گے. اب اتنا سننے کے بعد دنیا کا آیا ہوا ہر حاجی اس کی طرف متوجہ ہوا. رجا بن حیوہ بھی متوجہ ہوئے. کہا الشکر والاستغفار والدعاء. کہا پھر مسجد سے باہر ہو گیا. تین جملے تھے، تین چیزیں ہیں لا یعذبکم اللہ بہن، شکر، استغفار اور دعا. نکل گیا. اب لوگ ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں یہ کون تھا؟
کوئی حکومت کی طرف سے آدمی تھا؟ کون تھا؟ ہر آدمی کہتا مجھے معلوم نہیں. رجا بن حیوہ کہتے میں بھی کھڑا ہوا آگے بڑھوں، پوچھوں کہ یہ کون اتنا ہے، اتنے زوردار انداز میں بتایا، نہ حوالہ دیا کہ کہاں کی روایت ہے، کہاں اس نے پڑھا، اور ایسے بگاہ حوالے کے بعد کہیں باہر ہو گیا. باہر وہ بھی دوڑے، چاروں طرف ڈھونڈ ڈالے، وہ کہاں پر چلا گیا کسی کو پتہ ہی نہیں چلا، حاجیوں میں غائب ہو گیا. سب لوگ تو سو گئے اور یہی حیرت میں کہ کیا کیا جائے. اتنی بڑی بات بغیر حوالے کو اس نے کیا. یا ایھا الناس ثلاث لا یعذبکم اللہ بہن. بڑی حیرت میں رجا بن حیوہ کہتے مجھے بھی کھانا ہضم نہ ہو، ہمیں پریشانی، رات کو سو جائے نیند نہ آئے. کہ ظالم اتنی بڑی بات اور بڑے زوردار انداز میں بیان کر کے چلا گیا. لازم میں یہاں بڑے بڑے علماء بھی ہیں، فقہا بھی ہیں، مورخین بھی ہیں، مفتی حج کا موسم اور مسجد خیف کا واقعہ. کہتے ہیں سب لوگ چلے گئے لیکن میں رات کو سویا تو نیند نہیں آ رہی تھی، تو میں نے سوچا چلو پہلے قرآن میں ڈھونڈتے ہیں. کہتے ہیں آنکھ بند کر کے لیٹا، نیند تو آتی نہیں، سوچ رہا ہوں سورۃ بقرہ ہے کچھ نہیں، سورۃ الفاتحہ میں کچھ نہیں، سورہ آل عمران میں کچھ نہیں. اتنی بڑی بڑی صورتوں پر سوچتا چلا گیا کہیں کسی آیت کا پتہ نہ چلا. کہتے ہمت نہیں آ رہا، سورۃ النساء شروع کیا. سورۃ النساء شروع کیا، شروع کرتے کرتے جب چوتھا پارہ ختم ہوا، چوتھا پارہ آخر میں جب ختم ہونے لگا، اللہ کو سورۃ النساء شروع کی اور جب پہنچا تو ایک آیت ملی ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما. ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما. اللہ فرماتا اے میرے بندو اگر تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ایمان کے بعد اگر تم لوگ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہو تو اللہ تعالیٰ کو کیا پڑی ہے کہ تم کو عذاب دے. ایک مل گئی، تین کیا تھی؟ پہلے شکر. اب سورۃ النساء میں آیت مل گئی. اب حوصلہ بڑا نہیں، کوئی بہت بڑا عالم تھا جس کا بڑا گہرا مطالعہ کتاب و سنت اسلامی تعلیمات پر تھا. اب ایک بات ملی تو حوصلہ بڑا نہیں، ایک مل گئی تو دونوں اور باتیں ملنی چاہیے. کہتے ہیں پھر میں نے ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما. نوٹ کر لیا. کہتے ہیں آگے پڑھیں. سورۃ النساء ختم ہوئی، سورۃ المائدہ شروع کیا، نہیں ملی. سورۃ انعام شروع کیا، نہیں ملی. سورۃ اعراف پڑھ ڈالا، نہیں ملی. پھر سورۃ انفال شروع کیا، نہیں. اللہ چلے جا رہے. سورۃ انفال پڑھتے 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 آیا ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اس آیت پر پہنچا جس میں اللہ نے بیان کیا اے نبی جب تک آپ موجود ہیں اس دنیا میں تب تک آپ کی قوم پر اللہ کا عذاب نازل نہیں ہوگا. ایک تو وانت فیہم، آپ کا یہاں وجود ہے. جب تک آپ دنیا میں موجود ہیں، مکے والوں میں موجود ہیں، کتنا بھی وہ کفر کریں لیکن ان پر عذاب نازل نہیں ہوگا. اور دوسرے وَهُمْ مُسْتَغْفِرُونَ، جب تک یہ استغفار کرتے رہیں گے آپ کی امت کے لوگ، جب تک اپنے گناہوں کو یاد کر کے خوب کثرت سے توبہ استغفار کرتے رہیں گے تب تک ان کے اوپر اللہ کا عذاب نازل نہیں ہوگا. اسی اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا میں تو چلا جاؤں گا، دو وجہ سے تمہارے اوپر عذاب رکا ہوا ہے، ایک میرا وجود ہے اور دوسرا تمہارا توبہ استغفار ہے. میں چلا جاؤں گا، دو چیزیں ہیں، میرے جانے کے بعد صرف ایک چیز باقی رہے گی، کیا؟ توبہ استغفار. لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون. اللہ کے نبی صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو وارننگ دی تھی میرے قوم کے لوگوں لولا تستغفرون اللہ، اگر توبہ استغفار کر لو تو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے تم
بچ جاؤ گے. اب 2 مل گئی. رضا بن حیوہ کہتے ہیں اور حوصلہ بڑھ گیا. اس کا مطلب کہ کوئی بہت بڑا عالم تھا جس کی بڑی گہری نگاہ کتاب و سنت پر تھی. اب تیسری چیز کا مطالعہ شروع کی, تیسری چیز ڈھونڈنے لگے. ایک سورۃ النساء میں ملی اور دوسری سورۃ انفال میں. پھر آگے بڑھے, کہتے ہیں سورہ انفال, پھر اس کے بعد ماشاءاللہ سورہ توبہ, سورہ یونس, سورہ ہود, سورہ رات, پڑھتے گئے سورۃ مومنون پڑھے اور پڑھتے سورۃ الفرقان میں پہنچے تو پڑھتے قل ما یعبؤ بکم ربی لولا دعاؤکم فقد کذبتم فسوف یکون لزاما. سورۃ الفرقان کی آخری آیت 19ویں پارے ملی کہ اللہ جس میں اللہ نے ارشاد فرمایا اے لوگو تم قل ما یعبؤ بکم ربی لولا دعاؤکم, تم اللہ تعالیٰ کے عذاب کے مستحق ہو گئے ہو. اتنے گناہ, اتنی برائیاں, اتنے منکرات تم نے کیا ہے, اللہ کے عذاب کے مستحق تو ہو گئے ہو, لیکن پھر بھی اللہ عذاب تم پر نازل نہیں کر رہا ہے. کیوں؟ لولا دعاؤکم, ابھی تمہارے درمیان رو رو کر کے رب کے سامنے ہاتھ پھیلا کر کے دعائیں کرنے والے لوگ موجود ہیں. اللہ اکبر. میرے بھائیو, اللہ تعالیٰ کے عذاب سے اگر بچنا ہے تو ہمیں نعمتوں کی قدر کرنی ہے اور نعمتوں پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے. ابھی آپ نے سنا سورۃ النساء کی آیت ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما. اے میرے بندو, اگر میری نعمتوں کو یاد کر کے تم شکر ادا کرتے رہو تو اللہ تعالیٰ کو کیا پڑھیے کہ تمہارے اوپر عذاب نازل کرے. تو دوستو, عذاب الہی سے بچنے کے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے انعامات کو یاد رکھیں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہیں. دوستو, اللہ رب العالمین کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا. ایک بات ہمیں یاد آئی دوستو, امام ابن القیم رحمت اللہ علیہ بڑی پیاری بات کہتے ہیں, انسان کی ساری زندگی کا اگر اسلامی زندگی گزارنا چاہتا ہے تو 2 چیزیں ہیں دوستو, ان کو یاد رکھو. 2 چیزیں ہیں. پوری زندگی انسان کی 2 چیزوں پر ہے, صبر اور شکر پر. کس پر؟ صبر اور شکر پر. دوستو, یہی 2 چیزیں, اگر یہی ایک چیز اگر آپ یاد رکھیں اور اس کے مطابق زندگی گزارے تو بہت سارے مسائل. ایمانی زندگی کا سارا دار و مدار 2 چیزوں پر ہے, صبر پر اور شکر پر. شکر کے بارے میں تو سنا آپ نے. کیوں میرے بھائی, انسان کی زندگی میں 2 ہی وقت آتے ہیں, خوشی کے یا غمی کے. کبھی انسان کو خوشی کے دن میسر ہے اور کبھی غمی کے دن, پریشانی کے دن. اگر اللہ تعالی نے ہمیں آزمانے کے لیے کسی پریشانی میں مبتلا کر رکھا ہے تو انسان کی زندگی صبر کی گزرنی چاہیے. دوستو, نہیں سمجھ میں آیا میرے خیال سے. پوری زندگی انسان کی 2 حصوں میں ہے دوستو, صبر یا شکر. اگر انسان پر صبر کا وقت آیا, اللہ تعالی نے مال دیا, کسی مسئلے سے چھین لیا, اولاد دی, اللہ نے لے لیا, شادی ہوئی اولاد سے محروم کر دیا ہے, بیماری مبتلا ہے, بیماری ختم نہیں ہو رہی ہے, کاروبار ڈاؤن ہے تو ڈاؤن ہوتا ہی جا رہا ہے, آپ بڑے پریشان ہیں. ایک ہے غمی اور پریشانی کی زندگی, اور سب اللہ تعالیٰ کی طرف. وَنَبْلُوكُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَبَلَوْنَاهُم بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ. اللہ فرماتا ہم تمہارا امتحان لے گے, کلمہ پڑھنے والوں تمہارا امتحان لے گے, کبھی خوشحالی دے کر کے, کبھی پریشانی میں مبتلا کر کے.
کبھی صحت کے ذریعے اور کبھی بیماری کے ذریعے، کبھی خوشحالی کے ذریعے کبھی تنگحالی کے ذریعے. تو اگر اللہ رب العالمین نے آزمائش کے طور پر خوشحالی کو چھین لیا ہے، پریشانی میں ہیں، مشکلات میں ہیں، تو ہمیں چاہے ایسے موقع پر صبر کریں. کیا کریں؟ صبر کریں اور اللہ تعالیٰ سے دو چیزوں کو امید رکھیں. نمبر ایک، اللہ تعالیٰ ضرور کسی نہ کسی دن اس پریشانی کو دور کرے گا. ایک تو یہ اللہ سے حسن ظن رکھیں اور کبھی امید رکھیں. آج ہے پریشانی، اللہ ضرور ہماری پریشانی دور کرے گا. نمبر دو، اس پریشانی میں آج سوچیں کہ اللہ رب العالمین پریشانی میں مبتلا صبر کریں، اس پر اللہ تعالیٰ کے ہاں اجر و ثواب بھی بہت ہی زیادہ مل رہا ہے. کیوں؟ ایک ہی عمل ہے جس کا اجر و ثواب اللہ نے قرآن فرمایا بے حساب ہے. انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. صبر کرنے والوں کا ثواب اللہ بغیر حساب کے دیتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ایک دن حشر کے میدان میں جب انسان دنیا کا پریشان انسان جس پر طرح کی آزمائش آئی تھی، کبھی بیوی بری ہے، کبھی بچہ مرا ہوا ہے، کبھی کاروبار گئے ہیں، کبھی بیماری، تکلیف، فقر، تنگ دستی، جب اللہ تعالیٰ اس کو اٹھائے گا قیامت کے دن، لیکن صبر سے کام لیا اور اللہ تعالیٰ قبر سے اٹھانے کے بعد جب حساب کی کتاب کے لیے بلایا، اللہ فرمائے کہ دیکھو نیکیوں کا اتنا بڑا پہاڑ یہ بھی تیرا ہے، لے لے. بندہ لے لیا. پھر اللہ کہتا ان نیکیوں کا یہ پہاڑ بھی تیرا ہے، لے لے. نیکیوں کے پہاڑ بھی تیرا ہے، لے لے. اس کو اللہ تعالیٰ نیکیاں دیتے ہی جا رہے ہیں اور نیکیوں کو ڈھیر لگا ہوا ہے. دوسرے لوگ دیکھتے رہے اور وہ بندہ بھی سوچتا ہے، کہتے اللہ تعالیٰ یہ روزے کا نماز کا ثواب ہے، یہ ہے، یہ ہے، لیکن اتنا بڑا نیکیوں کا پہاڑ یہ میں نے کیا کیا جو ہم کو اتنے بڑے نیکیوں کا پہاڑ دے رہے ہیں. اللہ فرمائیں گے میاں جب تم مصیبتوں میں صبر کرتے تھے اس صبر کا اجر و ثواب یہ ہے. انسان اجر و ثواب سوچ لے. فرمایا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. ہر ایک کا حساب تو محدود ہوگا لیکن صبر کرنے والوں کا اجر و ثواب اللہ نے لامحدود رکھا. کتنا دے گا وہی جانتا ہے. تو دوستو صبر نمبر 2 اور یہی ایمان کی علامت ہے. والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون. اللہ فرماتے ہیں اور جو لوگ صبر کرنے والے، دشمن ڈراتے رہے، خوف زدہ کرتے رہے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، ایسا کر دیں گے، تم کو دشمن بہت ڈرا رہے تھے لیکن بیچارہ ایمان پر ڈٹا رہا، صبر کیا، باطل سے سمجھوتا نہیں کیا. نمبر 2 اللہ فرماتے ہیں دشمنوں کا ڈر اور خوف، اسی طرح سے مالی فقر محتاجگی، اور تیسرا صبر ہے بیماری میں. والصابرین فی البأساء والضراء وحین الباس. جس کلمہ گو نے ان تینوں موقع پر صبر سے کام لیا اللہ نے فرمایا اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون. یہ سچے مسلمان ہیں اور یہی صاحب تقوی ہیں. ایک زندگی ہے لوگوں پریشانی کی، دوسری زندگی امام ابن القیم کہتے ہیں انسان اگر پریشان نہیں ہے تو خوشحال ہوگا، اگر مالدار نہیں تو غریب نہیں تو مالدار ہوگا، بیمار نہیں تو صحت میں ہوگا. اگر انسان انہی دونوں زندگی انسان کی زندگی انہی دونوں میں گزرتی ہے. اگر پریشانی میں ہے تو اسے صبر کرنا چاہیے. واستعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. دوسری زندگی خوشحالی کی ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے خوشحالی دے رکھا ہے، مال دولت خود دیا ہے، صحت تندرستی، تو یہ ہے ایک قسم کی بھی آزمائش ہے. وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ.
ایک آزمائش میں کامیاب اترے, اللہ نے مصیبت دے کر کے, پریشانی مبتلا کر کے آزمایا, آپ نے صبر سے کام لیا اور اللہ کے مرضی کے مطابق زندگی گزاری, اللہ تعالیٰ آپ سے خوش ہے. لیکن ایک دوسری آزمائش کیا ہے؟ اب خیر کے ذریعے اللہ نے مال و دولت دے دیا, صحت و تندرستی دے دیا, کاروبار بہت آگے بڑھ گیا, غریب تھے بڑے مالدار بن گئے, تو یہ ہے شکر کا زمانہ. اللہ نے دیکھا پریشانی کی زندگی میں تو صبر کا امتحان لیا, صبر کر کے کامیاب ہو گیا. اب خوشحالی میں اس کا امتحان لینا ہے. اگر آپ ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہے تو دونوں حالتوں میں آپ کامیاب گزر گئے. دوستو یہ ہے ایک مومن کی زندگی, یا تو صبر کی زندگی ہے یا شکر کی زندگی ہے. اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر کرنا, دوستو شکر الہی, یہ سمجھ لینا چاہیے کہ شکر 3 طرح کا ہوتا ہے. دوستو اللہ تعالیٰ کا کہ نعمتوں پر ہم اللہ تعالیٰ کا شکر کریں تو 2 فائدے. ایک تو اللہ راضی ہوتا ہے, نمبر 2 جو نعمتیں اللہ نے آپ کو دی ہیں وہ نعمتیں آپ کے پاس ہمیشہ باقی رہتی ہیں. اسی لیے سلف کہا کرتے تھے قید النعم بالشکر. اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں وہ نعمتیں تمہارے پاس باقی رہیں تو اس کو جکڑ لو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر کے. جب اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر ادا کرتے رہو گے تو اللہ تعالیٰ نعمتیں چھینے گا نہیں, بلکہ رب العالمین کا اعلان ہے وَلَئِن شَكَرْتُمْ وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. جو نعمتیں ہم نے دیا ہے اگر ان نعمتوں پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو گے تو اور مزید نعمتوں سے ہم تمہیں مالا مال کریں گے. میرے بھائیو, اس لیے اللہ تعالیٰ کا شکر ہمیشہ ہر چھوٹی بڑی نعمت پر کرنا چاہیے. نبی علیہ السلام نے اگر کتاب و سنت کا مطالعہ کیا جائے تو اللہ تعالیٰ کی اگر ہم چاہتے نعمتوں کا شکر ادا کریں اور اللہ کی نعمتیں ہمارے پاس باقی رہیں تو اس کے لیے دوستو اللہ تعالیٰ کا شکر 3 طرح سے ادا کرنا ہے. یہی اصل میں یاد رکھنا چاہیے. کیوں صرف نہیں اللہ کا شکر ہے, نہیں میرے بھائی, شکر 3 طرح کا ہے. ایک ہے شکر لسانی, دوسرا شکر قلبی, تیسرا شکر عملی. یہ 3 طرح کا شکر ہے. دوستو اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی حفاظت ہو اور ہم نعمتوں کی قدر کریں تو اس کا 3 طریقہ ہے. نمبر 1 شکر لسانی, نمبر 2 شکر قلبی, نمبر 3 شکر عملی. وہ کیا ہے؟ آپ سب سے پہلے اپنی زبان سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے. وہ کیسے؟ قرآن پاک میں ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. اے نبی أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى. آپ یتیم تھے, ہم نے آپ کے زندگی گزارنے کا اچھا انتظام نہیں کیا. باپ کے مرتے ہی چچا, دادا کے مرتے ہی چچا. کیسے؟ الم یجدک یتیما فآوی. اے نبی آپ یتیم بنے, ایک دن میں نے آپ کو لاوارث نہیں چھوڑا. الم یجدک یتیما فآوی. آگے ووجدک ضالا فہدی. اور آپ کو پریشان دیکھا. آپ کہتے اللہ میں کیسے عبادت کروں, یہ دل نہیں چاہتا جو باپ دادا کر رہے ہیں, کفر کر رہے ہیں, یہ نہیں دل چاہتا. اللہ فرماتے ایسے موقع پر ہم نے آپ کی رہنمائی کی. زندگی میں کبھی آپ شرک نہیں کیے اور مکے والے جن برائیوں میں مبتلا تھے کبھی آپ نے وہ برائی نہیں کی. اور وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى. ہم نے آپ کو بے یار مددگار غریب پایا, ہم نے آپ کو غنی بنا دیا. اس لیے کیا؟ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ.
اللہ نے 3 عظیم ترین نعمتیں دی ہیں. آپ ان نعمتوں کو میرے بندوں کے سامنے ذکر کرے میرے رب نے مجھ پر کتنا کرم کیا. دوستو اور کہا گیا رأس الشکر. حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث بڑی طویل ہے جس میں آپ نے ارشاد فرمایا التحدث بنعمت اللہ شکر. اللہ کی نعمتوں کا لوگوں کے سامنے تذکرہ کرنا چرچا کرنا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ایک شکر ہے. شکر لسانی. آپ زبان سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں. اگر آپ کو اللہ نے مال سے نوازا ہے اولاد سے نوازا ہے تو آپ کیا کہیں الحمدللہ. یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے. شادی کیے اچھی بیوی فرما بردار مل گئی شادی ہوئی شوہر اچھا فرما بردار وفادار مل گیا تو اس پر کیا کہنا چاہیے الحمدللہ. اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم احسان ہے اس نے بہترین رشتہ ہمیں عطا کیا. یعنی لوگوں کے میں کبھی میں پناہ نہ دیکھا ہے کہ ہاں سب کچھ میں نے کیا میں نے ڈھونڈا. نہیں ہمیشہ کس کا شکر ادا کرے یہ سب اللہ تعالیٰ کا میرے اوپر کرم اور احسان ہے. اور آپ نے ارشاد فرمایا اللہ اکبر اگر آپ بیمار ہیں صحت مل گئی بھائی کیسے ہیں الحمدللہ. ہاسپٹل والوں کی تعریف ڈاکٹروں کی تعریف کرنے کے بجائے سب سے پہلے کیا کہیں الحمدللہ. ساری حمد اللہ کے کیوں اس نے ہمیں شفا دے دی. اسی لیے اللہ تعالی ارشاد فرمایا رأس الشکر الحمدللہ. شکر ادا کرنے کے لیے جتنے بھی کلمات انسان زبان سے کہہ سکتا ہے سب سے بڑے کلمات کیا ہیں الحمدللہ. اسی لیے ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب نبی علیہ السلام کے پاس کوئی خوشی کی خبر آتی تو کیا فرماتے الحمدللہ. کیا فرماتے الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات. کیا پڑھتے تھے الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات. اور کہتے ہیں جب کوئی خبر تکلیف کی آتی پریشانی کی آتی غم کی آتی دل دکھانے والی آتی تو آپ کیا فرماتے الحمدللہ علی کل حال. ابھی بھی آپ شکایت نہیں کرتے کیا فرماتے الحمدللہ علی کل حال. اللہ اکبر. آپ نے ساتھ رہے لوگوں رأس الشکر الحمدللہ. سب سے بڑا شکر اگر انسان کسی کلمے سے کر سکتا ہے تو الحمدللہ ہے. دعا کرو اللہ ہم سب کو شکر لسانی یعنی اپنے زبان سے شکر ادا کرنے کی توفیق دے. قارون سے یہی غلطی ہوئی تھی. قارون سے یہی غلطی ہوئی جب لوگوں نے کہا احسن کما احسن اللہ الیک. قارون صاحب شیخ صاحب جیسے اللہ نے آپ کے ساتھ احسان کیا ہے مال دے کر کے اب آپ اللہ کے دے ہوئے مال کو غریبوں کو دے کر کے اللہ کے بندوں کے ساتھ آپ احسان کریں. احسن کما احسن اللہ الیک. جیسے اللہ نے تیرے ساتھ احسان کیا ہے اب اس کا شکر ہے کہ تو اللہ کے بندوں کے ساتھ احسان کر. اسی پر آگ بگولا ہو گیا. یہی اس کی تباہی کا وقت تھا. کہتا ہاں اللہ نے کیا کہا کیا ہے انما اوتیت علی علم. مجھے پیسہ کمانے کا طریقہ معلوم ہے. مجھے معلوم ہے کہ پیسہ کیسے آتا ہے. اللہ نے کیا کیا دیکھیں دوستو اس نے میں پناہ دیکھ اللہ نے نہیں کیا میں نے کیا اپنے کمال سے اپنے علم سے اپنے تجربے سے. یہی فرعون سے غلطی ہوئی. اللہ تعالیٰ نہ اس کو چھوڑا نہ اس کے دولت کو سب چھین کر کے برابر کر دیا. فخسفنا بہ وبدارہ الارض. اور اللہ نے کم وقت کو زمین میں گھسایا. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں فَهُوَ يَتَجَلْجَلُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. قیامت تک کو کم وقت زمین میں دھستا ہی جا رہا ہے. تو دوستو آپ کتنے بڑے ڈاکٹر بن جائیں کتنے بڑے انجینئر بن جائیں کتنے بڑے مالدار بن جائیں کتنے بڑے عالم فاضل بن جائیں کسی چیز میں پناہ نہ دکھائیں بلکہ سب پر کیا ہونا چاہیے یہ سب کچھ الحمدللہ میرے رب نے ہم کو دیا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی نعمت باقی رہے تب اس کو کیا کہا جاتا ہے شکر لسانی. زبان سے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا
شکر ادا کرنا. نمبر 2 شکر قلبی. شکر قلبی، آپ کے دل میں اس بات کا احساس ہو کہ واقعی جب بھی لیٹیں، جب بھی یاد آئے اپنے مال کو دیکھیں، اپنی اولاد کو دیکھیں، اپنے کاروبار کو دیکھیں، آئینے میں کھڑے ہوں تو آپ اپنے صحت و تندرستی کو دیکھیں، اپنے حسن و جمال کو دیکھیں تو فوراً دل میں یہ احساس ہو کہ یہ سب کچھ جو مجھے نظر آ رہے سب میرے رب نے ہم پر کرم کیا ہے. احساس ہونا چاہیے، دل میں احساس ہونا چاہیے. بغیر اس کے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں ہوتا. اسی لیے اس احساس کو کیا کہا جاتا؟ قلبی شکر. یعنی انسان اپنے دل سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے. یہ دوسرا شکر ہے. اس کی دلیل سنن ترمذی وغیرہ کی روایت، سنن ترمذی کی حدیث اور بہت ساری روایتیں ہیں. حضرت ثوبان مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ثوبان مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ہم لوگ سفر سے واپس آ رہے تھے، ایک جگہ پڑاؤ ڈالا گیا، نبی علیہ السلام کا الگ خیمہ دور لگایا گیا تھا اور ہم لوگ ایک جگہ دور تھے. کہتے ہیں ہمارے درمیان کسی صاحب نے آیت تلاوت کی، والذین یکنزون الذهب والفضة، جو لوگ سونا، سورۃ التوبہ کی آیت، جو لوگ سونا چاندی جمع کرتے ہیں پھر اللہ کے راہ میں خرچ نہیں کرتے، فبشرہم بعذاب علیم، تو ان کو دردناک عذاب کی خبر دے. یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم. اللہ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں کو اللہ نے سونا چاندی دیا اور پھر اللہ تعالیٰ کے راہ میں خرچ نہیں کرتے تو قیامت کے دن انہیں جہنم میں ڈال دیا جائے گا اور ان کے سونے اور چاندی کے سکوں کو جہنم کی آگ میں تپا کر کے ان کے بدن سے ان کو داغا جائے گا. یہ آیت کسی نے آ کے مجلس میں سنا دیا. جتنے صحابہ کرام تھے سارے صحابہ ڈر گئے، خوف زدہ ہو گئے، پریشان ہو گئے، رونے لگے. اور بعد رات میں روتے روتے گھٹنے کے بل گھبرا کے کھڑے ہو، اللہ اب کیا کریں ہم لوگ، اللہ اب کیا کریں. اب تو سونا چاندی بھی جمع کرنے سے ڈر لگ رہا ہے کہ سونا چاندی جمع کرنے کی یہ مصیبتیں ہیں، تو اب تو سونا چاندی مال دولت جمع کرنے کی ہمت نہیں. لا علمنا ای المال خیر، کاش کہ اب پتا چل جائے کون سی چیز ہے جس کو ہم لوگ جمع کرتے تاکہ اس وعید سے بچ جاتے. ہر ایک انسان یہ سوچ رہا تھا. عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے. عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ کا ایک ایسے ہو سکتا ہے کہ مال اور دولت جمع کریں تو اس طرح سے ہمیں سزا دی جائے، تو اللہ نے زکوٰۃ کیوں فرض قرار دیا ہے؟ زکوٰۃ فرض کرنے کا مطلب کہ مال دولت انسان جمع کر سکتا ہے. صحابہ نے ذرا بحث ہو گئی تو عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا آپ لوگ یہیں بیٹھے ہیں، اللہ اکبر، میں جا رہا ہوں. نبی علیہ السلام، اللہ کا کرم ہے ابھی نبی علیہ السلام بقید حیات ہیں، جا کے نبی علیہ السلام سے اس اشکال کو سامنے رکھتے ہیں، جواب ملے گا. میں جاتا ہوں. عمر ابن الخطاب اٹھے اور جانے لگے تو ثوبان کہتے میں بھی پیچھے پیچھے چلا، میں پیچھے پیچھے، لیکن دور رہتا تھا. کیوں؟ اگر قریب رہا تو کہیں ایسا ہو عمر جو ہے کھینچ کر کے جلالی آدمی مارنے لوٹا دے، اس لیے اتنا دور رہتا تھا کچھ بات نہ کر سکے. پیچھے پیچھے عمر جا رہے اور میں پیچھے پیچھے. اور جب عمر ابن الخطاب نبی علیہ السلام کی مجلس میں پہنچ گئے تو میں بھی اسپیڈ سے آ کے کھڑا ہو گیا. کیوں؟ مقصد یہ تھا کہ عمر کیا سوال کرتے ہیں اور اللہ تو کیا جواب دیتے میں سن لوں. کہتے ہیں اب سوچا کہ اب تو اللہ کے رسول کے سامنے عمر کچھ نہیں کر سکیں گے، اس لیے میں بھی اپنی اسپیڈ بڑھایا، پہنچ گیا وہاں. عمر ابن الخطاب نے کہا یا رسول اللہ، آپ کے سارے اصحاب تو پریشان ہو گئے ہیں، رو رہے ہیں. آج فرمایا کہا کیا ہوا؟
کہا کہ یہ سورۃ توبہ کی آیت نازل ہو گئی کہ جو لوگ سونا چاندی جمع کرتے ہیں اور اللہ کے راہ میں خرچ نہیں کرتے تو ان کے لیے دردناک عذاب ہے. فتقوا بها جباههم وجنوبهم، ان کے سونے چاندی کو جہنم کی آگ میں تپا کر کے ان کے بدن کو داغا جائے گا. جیسے بڑی ساری وعیدیں ہیں. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے بندو یہ زکوٰۃ جو نہیں نکالے گا اس کے حق میں جو زکوٰۃ نکالے گا اس کے لیے یہ وعید نہیں ہے. لیکن پھر بھی صحابہ کہتے ہیں لا علمنا ای المال خیر، یا رسول اللہ یہ تو سب کچھ صحیح ہے لیکن اس وعید کو سن لینے کے بعد صحابہ کی ہمت ہی نہیں پڑ رہی ہے سونا چاندی جمع کرنے کی. کہتے ہیں کاش معلوم ہو جائے کہ اس کے علاوہ کون سی سب سے بڑی دولت ہے جو ہم لوگ جمع کریں. اللہ اکبر. تو اللہ رسول نے ارشاد فرمایا اس سے بڑی 3 دولتیں ہیں. اللہ اکبر. میرے بھائیو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں. کیسے؟ شکر لسانی اور شکر قلبی اور شکر عملی، اپنے عمل کے ذریعے. نبی علیہ السلام نے فرمایا لَيَتَّخِذَ أَحَدُكُمْ لِسَانًا ذَاكِرًا وَقَلْبًا شَاكِرًا وَزَوْجَةً مُؤْمِنًا. اگر مال و دولت نہیں، دنیا کی سب سے بڑی دولت اور کامیاب خزانہ اگر کوئی جمع کرنا چاہتا تو اسی 3 دولتیں ہیں. دعا کرو اللہ سب کو نصیب کر دے. سب سے بڑی 3 دولت ہے. نمبر 1 لسانن ذاکرن، اس منہ میں ذکر الہی کرنے والی زبان، لسانن ذاکر. نمبر 2 وقلبن شاکرن، اور اس سینے میں شکر الہی ادا کرنے والا دل. آ گئی بات. شکر قلبی، دل میں احساس ہو کہ جو کچھ ہے سب میرے رب نے دیا ہے، رب کا کرم ہے، رب کا احسان ہے. بیٹی نے دیا، بیٹے سے بھی اللہ نے دلوایا. بیٹی نے دیا، اللہ تعالیٰ نے بیٹی کو اس لائق بنایا کہ باپ کا خیال رکھے. بیوی نے دیا، اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اللہ نے بیوی ایسی دی جو ہمیں یہ عطا. میرے بھائی ہر قدم پر ان دل کے اندر احساس ہو کہ یہ سب کچھ جو مل رہا ہے کس کا کرم ہے؟ اللہ کا. 2 شکر ہو گئے، ایک لسانی شکر اور دوسرا قلبی. وقلبن شاکرن، شکر الہی کرنے والا دل. آگے بڑھو. اب رہے گا شکر عملی، عمل کے ذریعے شکر. ماشاءاللہ جوان بیٹھے ہیں اور صحت مل جائے وہ بھی پتہ نہیں، اتار کر کے ٹی شرٹ پہنے اور کیا کہتے ہیں کچھ سینٹر قائم ہوتے ہیں. کیا کہتے ہیں کون سے سینٹر؟ جی وہ ادھر شربت پلائے گا، کچھ دوا دے گا، باڈی طرح موٹی ابھی چپکی ہوئی ہے، ٹائٹ ہو جائے گی، پھر ٹی شرٹ آئے گا اور پھر ایسے ہوگا ہاں اب ہم پہلوان بن گئے. سمجھ گئے نا؟ یہ کہاں سے ملا؟ ارے یہ سب میرے بھائی نہیں، ذرا سوچو. اللہ کا شکر عملی طور پر. اب یہ اس میں نہیں، شکر الہی تیسرا عملی طور پر. اگر آپ چاہتے ہیں اللہ کی نعمت باقی رکھے اور نعمت کی کما حق قدر کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ اپنے عمل سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، زبان سے، دل سے اور اپنے عمل سے. عمل سے کیسے؟ سورہ سبا کی آیت اعملوا آل داؤد شکرا، اعملوا آل داؤد شکرا وقلیل من عبادی الشکور. اے داؤد کے اہل ویال، داؤد کے بیٹے سلیمان فلاں فلاں اور ہمارے نبی داؤد کے بیٹے بیٹیوں پوتیوں بہووں، اعملوا آل داؤد شکرا، تم خوب کثرت سے نیک اعمال کرتے رہو تاکہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے. دیکھیں شکر عملی، آپ تہجد کی نماز پڑھیں، 5 وقتہ نماز کی پابندی کریں، قرآن کی تلاوت کریں، حج اور عمرہ کریں، لیکن ہمارے پاس
پاس آ گیا دادا تو سب سے پہلے سوچتے ہیں کہ ان سال چھٹی ہو تو بچوں کو کس جگہ گھومنے کے لیے لے کے جانا ہے. اب بڑے بڑے ٹورسٹ سے ملے کیا کرنا حضرات, آئے یہی نا. اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا شکر ہے, ملا ہوتا کوئی مسجد بناتے, غریب کی مدد کرتے, حج اور عمرہ کر کے آ جاتے. میرے بھائیو اعملوا آل داؤد شکرا, اے آل داؤد اللہ نے بہت کچھ نوازا ہے. معلوم ہے تمہارے شوہر, تمہارے باپ, تمہارے بھائی داؤد, اللہ نے ان کو نبی بنایا ہے, اللہ نے ان کو ایک وقت میں بادشاہ بھی بنایا ہے, بادشاہ بھی ہے, نبی ہیں, اور بہت قوت و طاقت دے رکھی ہے. اس نعمت پر تم لوگ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے خوب کثرت سے نیک اعمال کرو. یہ ہے عملی شکر. میرے بھائیوں, پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سنا ہوگا, یاد ہے نا بیٹے, جب نماز پڑھتے تو آپ کے قدموں میں کیا آ جاتے تھے؟ اورم آ جاتے. اتنے رات میں اتنی دیر تک تہجد کی نماز پڑھتے. صحابہ کرام کو رحم آیا, صحابہ کرام نے مشورہ دیا, ام المومنین عائشہ کا دل بھر آیا. اتنے دیر تک آپ قیام کرتے ہیں کہ آپ کے سینے میں آپ کے پیر مبارک میں وہ ارم آ جاتا ہے. سب لوگوں نے مشورہ دیا, یا رسول اللہ آپ کو اتنا عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے, آپ کے تو ویسے ہی اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہیں. پیارے نبی نے کیا جواب دیا؟ جب اس پوری دنیا میں سب سے زیادہ احسان میرے رب نے ہمارے اوپر کیا ہے تو افلا اکون عبدا شکورا, تو کیا میں تہجد کی نماز لمبی لمبی پڑھ کر کے اپنے رب کا شکر ادا نہ کر. اللہ اکبر, انہ کان عبدا شکورا. میرے بھائیوں, اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے اپنے عمل کے ذریعے. اگر ہم تینوں طرح سے اللہ تعالیٰ کے نعمتوں کا شکر ادا کریں, شکر لسانی اور شکر قلبی اور شکر عملی, اگر ہم اس طرح سے شکر کریں تو پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ عذاب سے بھی بچائے گا. ابھی سن لیا شروع میں کہ ما قال اللہ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرن علیما. اے میرے بندو, اگر تم ایمان کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو تو اللہ کو کیا پڑی ہے کہ تمہیں کسی عذاب میں مبتلا کرے. اور میرے بھائیوں, اگر ہم نے شکر ادا نہ کیا تو صرف ایک آیت کا حوالہ ترجمہ پیش کرتے ہیں, اسی کے بعد بات کو ختم کر دیتے ہیں. سورۃ النحل کی آیت, وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ. اللہ اکبر. جانے کے بعد سورۃ النحل کی اس آیت کا ذرا مطالعہ کریں, یاد رکھیں. اللہ نے کیا فرمایا؟ نحل نمل میں نے کہا نہیں, سورۃ النحل 14واں پارہ, 14ویں پارے سورہ نحل. اللہ کیا فرمایا؟ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً, اللہ تعالیٰ اس امت کے محسلم کے امتیوں کے لیے ایک شہر والوں کا قصہ بیان کرتے ہیں. قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً, آمنتن امن و امان والے تھے, ایمان والے تھے. مطمئنتن بڑے خوشحال کی زندگی گزار رہے تھے, نہ دشمن کا ڈر تھا نہ کسی ظالم قوم کا ڈر تھا. حکومت بھی ان کی تھی, بادشاہت بھی ان کی تھی, سارے ملک کا کنٹرول بھی ان کے ہاتھ میں تھا, بلکہ ان کا روب و دبدبہ بھی پورے علاقے میں تھا. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً, بڑی خوشحال زندگی گزار رہے تھے. یأتیہا رزقہا رغدا من کل مکان, اور دنیا میں کہیں بھی کوئی رزق پیدا ہوتا وہاں سے کھینچ کر کے ہم ان کے شہر میں پہنچا دیتے تھے. کوئی نعمت, کوئی کپڑا, کوئی کھانے پینے کا سامان, کوئی سواری نے کوئی چیز ایسی نہیں تھی جو دنیا میں کہیں بھی پیدا ہو ہم وہاں سے اس شہر والوں کو
کا انتظام نہ کر دیں. چاروں طرف سے من کل مکان, دنیا کے گوشے گوشے سے ساری نعمتیں چل کر کے ان کے پاس آتی تھی, لیکن فکفرت بانعم اللہ, لیکن انہوں نے نعمت الہی کی ناشکری شروع کر دی. کیا کیا بھائی؟ اللہ کی نعمت کی فکفرت بانعم اللہ, اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرنے لگے. جب تک شکر گزاری کرتے رہے, نعمتوں کی قدر تھی, ایمان کی, اسلام کی, توحید کی, نماز کی, صدقات کی, خیرات کی, ماں باپ کے خدمت کی, جب تک قدر نعمتوں کی قدر کرتے رہے, دنیا کی ساری دولت کہاں چل کے آتی تھی؟ ان کے پاس. لیکن فکفرت بانعم اللہ, جب انہوں نے رب کی نعمتوں کی ناشکری شروع کر دی تو اللہ تعالیٰ نے سب چھین لیا. فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ, اللہ نے قوت, طاقت, سلطنت, بادشاہت سب کچھ چھین لیا, سارے آمدنی بند کر دی, بھوکے مرنے لگے, اور دنیا کی ساری قوموں کا خوف و ڈر ان پر لاحق ہو گیا. اللہ نے فرمایا یہ ہے ناشکری کا انجام. تو دوستو, اگر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہیں, شکر لسانی بھی اور شکر قلبی اور شکر عملی, تو اللہ تعالیٰ جو نعمتیں دیا ہے وہ نعمتیں باقی رہیں گی, بلکہ مزید نعمتوں سے اللہ تعالیٰ اور ہم کو نوازتے رہیں گے. ضرورت ہے آج اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے شکر ادا کرنے کی. جب اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے شکر ادا کریں گے تو اللہ انشاءاللہ ضرور اللہ تعالیٰ ہمیں نوازے گا. دونوں اتنی بڑی چیز کیا ہو سکتی ہے بھائی؟ اللہ رسول نے ارشاد فرمایا, یہ ہے نا پانی ہے نا, گھر میں کھانا ہے نا, اللہ رسول نے فرمایا الطاعم الشاکر, میری دی ہوئی نعمت پانی, دی ہوئی نعمت کھانے کو کھا کر کے اگر بندہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر, الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا, اللہ تعالیٰ کی شکر ہے کہ اللہ نے میں کھلایا اور پلایا, تو کیا ہوا, کیا ملا؟ آپ فرماتے ہیں الطاعم الشاکر کالصائم الصابر, ایک بندہ دن بھر روزہ رکھتا ہے, بھوکا صبر کرتا ہے, جتنا روزے دار کو صبر اجر و ثواب دیتا ہے, اگر کوئی بندہ کھا کر کے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے اتنا شکر گزاری کرنے والے کو بھی ثواب دے دیتا ہے. کتنا اونچا مقام ہے شکر کا. الطاعم الشاکر بمنزلۃ الصائم الصابر, یہ حدیث یاد رکھیں, بہت ساری حدیثیں. صبر کر کے روزہ رکھنے والے کو جو ثواب ہے اللہ وہی ثواب دکھا کر کے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے والا. کیا مطلب ہوئے؟ دن بھر روزہ رکھیں صبر کرتے ہوئے, اور روزے کے وقت افطار کریں اور سحر کریں, افطار کر کے اور سحر کر کے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے, تو دن بھر روزہ رکھنے کا ثواب اور رات بھر کھانے پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا بھی اتنا ہی ثواب. اتنی بڑی نعمت دوستو, لیکن بس نا شکری ہے. دعا کرو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے انعامات و نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے, زبان سے بھی, عمل سے بھی, دل سے بھی, اور اپنے حرکات و سکنات سے بھی اللہ تعالیٰ ہم سب کو شکر گزار بندہ بنائے. اگر کبھی اللہ تعالیٰ مصیبتیں تو آزمائش تو صبر دے, نعمتوں سے مال کرے تو اس پر شکر کریں. اور یہی اسلام کے دو پہیے ہیں, صبر اور شکر. مومن کی زندگی اسی پر قائم رہتی ہے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. محترم بھائیوں, الحمدللہ ہم نے شیخ محترم سے نعمت کے سلسلے میں بہت ساری باتیں سنی. شیخ جو خطاب کرتے ہیں, خطاب کی ایک بڑی خوبی یہ ہوتی ہے کہ آپ الحمدللہ حدیث و قرآن میں سے جو واقعات ہیں, واقعات کی روشنی میں آپ الحمدللہ ہمیں سمجھاتے ہیں, بہت ہی اچھا لگتا ہے. اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین
آپ کو صحت و عافیت کے ساتھ رکھیں، آمین۔ اللہ رب العالمین آپ کے تمام خدمات کو قبول فرمائے، آمین۔ اور ہم آپ کے لیے شکر گزار ہیں کہ الحمدللہ آپ نے وقت ہمارے لیے دیا، اللہ آپ کو اچھا رکھے، آپ بار بار آتے رہیں، ہم یہی تمنا کرتے ہیں۔ اور اللہ رب العالمین سے بھی ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس طرح کے مواقع بار بار فراہم کریں تاکہ ہم قرآن اور احادیث سے قریب ہو جائیں، علماء اکرام سے ہم جڑ کر رہیں۔ جب تک ہم علماء اکرام سے جڑ کر رہیں گے، دین سے جڑ کر رہیں گے، تب تک ہم صحیح رہیں گے، ہماری دنیا اور آخرت درست ہوگی۔ اللہ رب العالمین ہم تمام کے یہاں سننے اور بیٹھنے کو قبول فرمائے اور سنی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ وجزاکم اللہ خیرا۔ اب ہم اٹھ سکتے ہیں۔ سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔